بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نماز فجر کے بعد قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس خوبصورت عمل کو ہمیشہ جاری رکھنے اور پھر اس پیاری تعلیم کے مطابق اپنی اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 75 کے اوپر ہم آ چکے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ذکر چل رہا ہے ان خوش نصیبوں کا کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنگ کی، پھر وہ مارے جائیں یا غالب آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ دونوں حالتوں میں ہم انہیں اجر عظیم دیں۔ یہ اس پچھلی آیت تھی۔ آج کی اس آیت میں ذکر ہے ایسے علاقوں کا کہ جہاں مسلمانوں پر کافر ظلم کرتے ہیں، تو دوسرے مسلمانوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کیسے کریں۔ تو مظلوم مسلمان بھائیوں کی وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں، ان کی مدد کرنا، ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات دینا، یہ فرض ہے تمام مسلمانوں پر۔ اس آیت کے اندر یہ حکم ہے۔ اور شہر مکہ کے اندر اس آیت کا جو پس منظر ہے، مکے کے کافروں نے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان پر جب ظلم کیے، تنگ کیا، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کس طرح ستایا گیا، صحابہ کرام کو تنگ کیا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، کچھ مسلمان بھی چلے گئے، جو باقی تھے ان کو تنگ کرتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان مظلوم مسلمانوں کو وہ خوبصورت دن بھی دکھایا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور شہر مکہ میں داخل ہوئے، اس دن جتنے بھی متکبر انسان تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، آج ان سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، اور جتنے بھی بے کس اور مظلوم مسلمان تھے آج ان کے سر فخر سے بلند ہو رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کی مدد کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور ما کیا ہو گیا ہے، لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا تقاتلون، تم جنگ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے تیار نہیں ہو رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں تم اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہے۔ والمستضعفین، حالانکہ کتنے کمزور، بے بس
من الرجال، مرد ایسے ہیں جو بے بس ہیں، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، یعنی بچے، عورتیں، مرد کتنے ایسے ہیں جو کمزور ہیں، جو بے بس ہیں، جو ان کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ان کے آئے دن ان کے ظلم سہ رہے ہیں۔ جیسے اب ہمارے ہاں کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، دنیا میں بے شمار ایسے خطے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو کافر ہر طرح سے تنگ کر رہے ہیں۔ وہاں کے مرد، وہاں کی عورتیں، وہ بچے، وہ بے بس ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ الذین، کہ جو جب ان کے ظلم سے تنگ آتے ہیں نا تو ان کی زبان پہ کیا آتا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اخرجنا، ہمیں نکال دے، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من سے، ہذہ، اس، القریہ، بستی سے، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، یہ ظالم ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے، اخرجنا، ہم کو نکال دے، یہ بستی والے بڑے ظالم ہیں، ان کے ظلم سے ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں یہاں سے نکال دے، واجعل لنا، اور ہمارے لیے بنا دے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولیًا، کوئی دوست، اپنی جناب سے کوئی دوست ہمارا بنا دے، جو ہمارا دوست بنے، جو کہے میں تمہارا دوست ہوں، میں اس مصیبت میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آ گیا ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارا دوست ہوں۔ ہمارا تو یہاں کوئی دوست بھی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، نصیرا، کوئی مدد کرنے والا، پروردگار ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے، ہمارا کوئی دوست بنا دے۔ یہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جن کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ اور یہ مکہ میں کئی مرد اور عورتیں، بچے ایسے تھے جو اسلام کو قبول کر چکے تھے، لیکن کفار مکہ ان کو طرح طرح کی باتوں سے تنگ کرتے تھے، نہ وہ ہجرت کر سکتے، نہ انہیں امن اور سکون میسر تھا، اور یہ ان کے ظلم کو برداشت کرتے، اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتے، اے غریبوں کے فریاد رس، اے بے کسوں کے حامی، ہم کمزوروں پر رحم فرما، ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے نجات دلا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں کی امداد کی ترغیب دے رہا ہے، کس طرح ان کی مدد کرنی ہے۔ چنانچہ وہ دن پھر آ گیا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10,000 مسلمانوں کو لے کر مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اس دن مکہ نے اپنے بند دروازے کھول دیے اور ان متکبر سرداروں نے اپنی گردنیں جھکا دی اور ان مظلوموں نے آزادی کا سانس لیا۔ یہ حکم آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا کہ زمین کے جس خطے میں بھی مسلمانوں پر کافر مظالم توڑ رہے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کو نجات دلائیں۔ اب جہاں تک جس کی طاقت ہے، اگر وہ حکومتی سطح پر ہے تو وہاں فرض ہے، اور اگر اس سے نیچے جیسے ہم ان کی جسمانی مدد کر سکتے ہیں، جانی، مالی، جس طریقے سے بھی نہیں تو کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ دعا کرنا بھی مدد ہے، اسی لیے جب ہم دعائیں کرتے ہیں
تو پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ظالموں کے ظلم میں ہیں ان ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما، اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو آزادی کی نعمت عطا فرما، یہ بھی مدد ہے۔ اور ایک مسلمان ہے مسلمان نہ دعا کرتا ہے نہ جسمانی مالی، بلکہ اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا شدید گناہ گار انسان ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہمیں اپنے مظلوم مسلمانوں کی، وہ ہمارے قریب رہ رہے ہیں ہم سے دور رہ رہے ہیں، جہاں کہیں دیکھیں کہ کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کا ہاتھ روکنا چاہیے، وہ جیسے بھی ہو۔ وہ آپ زور سے روک سکیں زور سے روکیں، طاقت سے روک سکتے ہیں طاقت سے روک سکیں، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں، اور یہ اگر یہ تینوں نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دل سے تو برا جانیں۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا، یعنی تیسرا درجہ جو ہے دل میں برا جانا۔ ہم تو ظالم کو دل میں بھی برا نہیں جانتے، تو ہاتھ سے روکیں زبان سے روکیں، نہیں تو دل میں تو برا جانیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ظالم کو روکیں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تمہاری زبان سے وہ رک سکتا ہے تو اس کو ظالم کو روکو، یار یہ غریب ہیں ان پر ظلم نہ کر، ہو سکتا ہے تیری زبان سے وہ رک جائے، نہیں تو پھر دل میں تو برا جانو۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر بتائیے ایمان کے کس درجے میں ہم رہ رہے ہیں کہ تینوں درجے ہمارے ایمان کے تو نہیں ثابت ہوئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔